بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ ہے اور میں لندن میں رہتی ہوں۔ میں 17 جولائی کو بابا جی کے عرس کے لیے للہ شریف آئی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب نے ہم سب سے پوچھا کہ ہمیں اس دعا سے یا بابا جی کے پیغام سے کیا ملا۔ میں ادھر ہال میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں بابا جی کی تصویریں دیکھنا شروع ہو گئیں جو ادھر ہال میں بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں، اور وہ تصویریں مجھے 2 سال پیچھے لے گئیں جب میں نے پہلی دفعہ اس دعا سے اور بابا جی کے نام اور کام سے ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دن کہا تھا للہ میں کہ بابا جی بہت چالاک ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ میرے ساتھ پہلا سودا یا پہلی ٹرانزیکشن ہی یہ تھا کہ بابا جی نے مجھ سے کچھ دیا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے اس وقت میری ساری ناقابل برداشت اور تکلیف بھری یادیں لیں، میری پرانی رنجشیں اور میرے پرانے غم مجھ سے لیے، اور وہ سوال لیے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جیسے کہ میں کیوں، مجھے کیوں، میرے ساتھ کیوں، اور انہی لوگوں نے کیوں۔ میں نے بابا جی کی انہی تصویروں میں سے ایک تصویر کو کہا کہ ہیلو سر، آپ جو بھی ہیں، اگر آپ ہیں تو میری یہ تکلیف مجھ سے لے لیں، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی اور ڈے ٹو ڈے لائف جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ان خیالات کی شدت میرے دل اور دماغ میں پہلے کم ہو گئیں اور پھر چلی گئیں۔ یوں ہی سالوں کے رونے دھونے اور لڑائیاں کے بعد میں نے ایک تصویر سے بات کی اور میری درد کم ہو گئی، اور ادھر سے بابا جی نے مجھے پھنسا لیا۔ میں اور ان سے باتیں کرنے لگ گئی، میں اور ان کے بارے میں جاننے لگ گئی، میں نے ان کو اور تکلیفیں دینے کی کوشش کی، میری جو اپنی تکلیفیں تھیں۔ لیکن بابا جی کا شاید کوئی اور پروگرام تھا میرے لیے۔ ایک ٹائم آیا کہ بابا جی نے مفت میں میری تکلیف لینا چھوڑ دی۔ انہوں نے مجھے میرے اپنے آپ پہ غور کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے میری کیریکٹر بلڈنگ کرنا شروع کی، جو آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ادھر اب لاڈلی بننا چھوڑ دو، ادھر اب بڑی ہو جاؤ، ادھر اب چگلی نہ لگاؤ، ادھر منہ بند رکھو، ادھر اب صبر کرو، ادھر ایسے کرو، ادھر ویسے کرو۔ اور بابا جی کے پاس کیا ویپن تھا، کیونکہ جب بھی میں ان کی بات نہیں مانتی تھی وہ دھڑلے سے مجھے کوئی ایک تکلیف دے یاد واپس پکڑا دیتے تھے، لیکن صرف ایک، ساری نہیں، کیونکہ وہ یقیناً اعلیٰ ظرف ہیں۔ اور اس طرح بہت ہی آہستہ آہستہ کر کے مجھے لگتا ہے بابا میرے دل میں بس گئے، اور شاید میرے دل کی آواز بھی بن گئے۔ ان کی ناراضگی مجھے تنگ کرتی ہے اور ان کی خوشی مجھے انتہائی خوش کر دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ چاہے کچھ بھی ہو میرا انتظار کرتے ہیں۔ میں بہت جلد مایوس ہونے والی اور ریجیکٹ ہونے والی انسان ہوں۔ بابا جی مجھے ہمیشہ تسلی دیتے ہیں، چھوٹی غلطی ہو میری یا بڑی غلطی ہو یا بہت ہی بڑی غلطی ہو، بابا جی مجھے ہمیشہ میرے خیال میں اور میرے دل میں مجھے اویلیبل ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، چلو کفارہ کر لیں گے، چلو ڈوب کے توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو اب چھوڑو اس بات کو، چلو اب آگے بڑھو، چلو آج نیا دن ہے، ابھی یہ دیکھو نیا منٹ آ گیا، نیا گھنٹہ آ گیا، چلو کاکی چلو۔ اور جب میں بالکل ہی ہمت ہار جاؤں تو وہ مجھے مختلف طریقوں سے یقین دلاتے ہیں کہ میں ان کو شروع دن سے ہی
جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وارا کھاتی ہوں، بالکل جیسے تھی اور جیسے ہوں اور جیسے ہوں گی آگے، میں ان کو ایکسیپٹیبل ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، میں ان کو تھی، اور یہ وہ احسان ہے جو میں شاید کبھی پے بیک نہیں کر سکوں گی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور مجھے اب یہ یقین ہونے لگا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی سچویشن آئے گی، بڑی یا چھوٹی یا بہت ہی بڑی اور ڈرونی، اگر میں بابا جی کے اصولوں پہ چلوں گی تو وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور اگر وہ میرے ساتھ ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو مجھے اس دعا سے یہ ملا، پھر سے خوشی اور کانفیڈنس سے جینے کی ہمت ملی، اپنی زندگی کی اچھائیوں پہ فوکس کرنے کی توفیق ملی، اپنے سب سے قریبی رشتوں کو پھر سے خوبصورت بنانے کی توفیق ملی، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق ملی، جو بہت بڑی بلیسنگ ہے، نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کی، نئے گول سیٹ کرنے کی، جو زندگی میں پہلی دفعہ پوری طرح سے میننگ فل لگ رہی ہیں۔ تو جب کہتے ہیں کہ نئی زندگی مل جاتی ہے، شاید غلط نہیں کہتے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہمارا ادھر للہ میں ہونا اتنی تعداد میں اور اتنے فاصلوں سے، یہ ثابت کرتا ہے کہ بابا ہمیں لڑ گئے ہیں، وہ بالکل سچ بات تھی۔ بابا مجھے واقعی میں لڑ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کرم مجھ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھینک یو۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان